کوئٹہ چائے خانے میں خوش آمدید. ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کوئٹہ چائے خانہ میں. کوئٹہ چائے خانے میں خوش آمدید. میں ہوں علی زیدی اور میں محمد امان. آج کا ایپیسوڈ اس لیے خاص ہے کیونکہ جو کوئٹہ میں اردو بولی جاتی ہے وہ خاصا مختلف ہے باقی جگہوں سے. تو ہم آپ کو 10 ایسے الفاظ جو اردو ہے لیکن صرف کوئٹہ والے سمجھ سکتے ہیں, ان کے الفاظ اور معنی ہم آپ کو بتائیں گے. تو جو پہلا لفظ ہم آپ کو سکھا رہے ہیں وہ ہے اصل میں پشتو زبان کا لفظ ہے وہ, لیکن کوئٹہ میں وہ اتنا زیادہ استعمال ہوتا ہے کہ کوئٹہ میں رہنے والا ہر شخص اسے استعمال کرتا ہے, اور وہ لفظ ہے زوئے. زوئے کا لفظی مطلب تو بیٹا ہے, لیکن کوئٹہ کی زبان میں یہ ہم اکثر یار دوستوں کے ساتھ جب مل کے بیٹھتے ہیں تو ان کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو میں کسی ایسے شخص کو نہیں جانتا کوئٹہ میں جس نے لفظ زوئے کا استعمال نہیں کیا ہے. زوئے ایسے ہے جیسے کراچی میں ابے یار استعمال ہوتا ہے, بوس یا بھائی, آپ کا بھائی. تو زوئے بھی ایسا لفظ ہے جو کوئٹہ میں ہمیشہ استعمال ہوتا ہے اور ہر کوئی استعمال کرتا ہے, اور خاص کر سرکل میں تو ہر جملے میں 3-4 زوئے ہوتے ہیں. جو دوسرا لفظ ہے وہ شاید کافی لوگوں کو عجیب بھی لگے, وہ ہے خر. کوئٹہ والے اس لفظ کو ایز اے سپرلیٹو فارم استعمال کرتے ہیں. مثال کے طور پر اگر آج بہت زیادہ گرمی ہے تو لوگ یہی کہیں گے کہ آج خر گرمی ہے. اور اسی طرح اگر کوئی جو ہے وہ بہت ہی ٹن ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ یار فلاں بندہ خر ٹن تھا. تو یہ صحیح ایکسپلینیشن؟ بالکل صحیح ہے. اس کا لفظی مطلب بھی بتا دیں. اس کا لفظی مطلب فارسی سے لیا گیا ہے. اس کا لفظی مطلب ہے گدھا, تو لیکن کوئٹہ والے اس کو ایز اے سپرلیٹو فارم استعمال کرتے ہیں. تو آپ خر پاگل. تو اگر آپ لوگ بھی اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کریں گے تو آپ لوگ خر بینیں گے. جو تیسرا لفظ ہے وہ دراصل اردو میں ہے, لیکن اس کی بگڑی ہوئی شکل وہ کوئٹہ میں استعمال ہوتی ہے. لفظ ہے انڈے والی. اصل میں یہ جو لفظ تھا یہ ہانڈی والی. تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ بیچلر لائف جو گزارتے ہیں تو اکثر دوست یار جو ہے وہ ایک کمرے میں یا ایک فلیٹ میں گزارتے ہیں, تو وہ ایک ہی ہانڈی میں جو ہے وہ کھانا بناتے تھے, تو اسی ہانڈی میں وہ کھانا کھاتے تھے. تو یہ جو لفظ استعمال ہوتا تھا یہ ہانڈی والی, مطلب اگر 2-3 لوگ ایک ہی ہانڈی سے کھانا کھا رہے ہیں مطلب ان کی دوستی بہت پکی ہے. تو یہ ہانڈی والی تھی, لیکن یہ آہستہ آہستہ یہ چینج ہو کے انڈی والی. کچھ لوگ انڈوال کہتے ہیں, کچھ لوگ انڈیوال کہتے ہیں. اس کا مطلب ہے بہت ہی گہرا دوست, جگری دوست کے لیے انڈیوال استعمال ہوتا ہے, اصل میں وہ ہانڈی وال ہے. اور دوستی کے لیے, گہری دوستی کے لیے ہانڈی والی استعمال ہوتا ہے. اس کے بعد والی جو لفظ ہے وہ ہے کوچرا یا کوچرائی. اسے کوئٹہ والے اس وقت استعمال کرتے ہیں جب وہ امبرس ہوتے ہیں یا کسی کو امبرس کرتے ہیں. امبرس کے علاوہ کیا تھا؟ شرمندہ. جب آپ کسی کو شرمندہ کرتے ہیں یا آپ خود شرمندہ ہوتے ہیں. مثال کے طور پر جب میں امان سے ملتا ہوں اور ہاتھ بڑھاتا ہوں تو ہاتھ ملائے بغیر جب امان دوسری طرف دیکھتا ہے تو میں کہتا ہوں یار میں بہت کوچرا ہوا یا یہ کوچرائی ہوا. تو اس لحاظ سے یہ بہت ہی اچھا لفظ ہے کوئٹہ والوں کے لیے. یہ بہت ہی کثرت سے استعمال کرتے ہیں کوچرائی. تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کر کے ہمیں کوچرا مت کریں. اور یہ امان صاحب ہمیں کوچرا کر رہے ہیں. ہیلو موبائل ریکارڈنگ نہیں منی 2 منٹ فارغ مشمائے. تو جو اگلا لفظ ہے وہ بھی پشتو زبان سے ہے, جو کوئٹہ والوں نے جو ہے اسے پشتو زبان سے مستعار لیا ہے. یہ ہے چورت. اسے چورت کہتے ہیں. چورت خلپیس اکثر کہا جاتا ہے. چورت کا مطلب ہے فکر. ہم کہتے ہیں یار چورت مت مارو, مطلب فکر مت کرو. تو یہ کوئٹہ میں بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے کہ یار اکثر یہ نیگیٹو میں اس لیے استعمال ہوتا ہے. مثال کے طور پر کوئی شخص ہے وہ فکر مند ہے کسی بارے میں. مثال کے طور پر ہم بات کریں اور کہہ رہے ہیں یار پتہ نہیں ویڈیو اچھی بنے گی نہیں بنے گی, تو علی کہے گا کہ چورت مت مارو یار, جو ہونا ہے ہو جائے, ٹینشن مت لو. ہاں, اس کا مطلب ہے ٹینشن لینا, فکر کرنا. صحیح ہے. تو اکثر کہتے ہیں کہ چورت مت مارو. تو آپ لوگ چورت مارو اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرو. اس کے بعد والا لفظ جو ہے وہ ہے شارٹ, اور کوئٹہ والے اس کو بھی کثرت سے استعمال کرتے ہیں. یہ جو ہے اصل میں ایک مارکیٹ ٹرم ہے. جب مارکیٹ میں مال شارٹ ہو جاتا ہے تو اس لحاظ سے کوئٹہ والوں نے اب ایک دوسرے کے اوپر بھی اس لفظ کو استعمال کرنا شروع کر دیا. مثال کے طور پر اگر میں 2 مہینے بعد آمان سے ملتا ہوں یا سادات صبوری سے ملتا ہوں تو میں بولتا ہوں او زوئی کدھر شارٹ ہے تم, تو وہ شارٹ استعمال نہیں کرتے, وہ شارٹ استعمال کرتے ہیں کہ فلاں بندہ شارٹ ہے آج کل, یعنی نظر نہیں آتا آج کل, وہ گم ہے.
تو یہ لفظ بھی خاصا ضروری ہے. یہ ویڈیو جو ہم اپلوڈ کر رہے ہیں یہ کافی عرصے بعد, تو سارے لوگ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ یار آج کل آپ لوگ بہت شارٹ ہو یار, ویڈیو ہی نہیں آ رہے. تو ابھی ویڈیو آئیں گے مسلسل, مہینے میں 1-2. اچھا, اگلا جو لفظ ہے وہ ہے خپ. تو یہ خپ بطور محاورہ اکثر استعمال ہوتا ہے, اس کے ساتھ مصدر استعمال ہوتا ہے خپ پکڑنا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان جو ہے وہ جان بوجھ کے انجان بن رہا ہوتا ہے. مثال کے طور پر یہ علی جو ہے کہیں سے گزر رہا تھا, اس نے مجھے دیکھا لیکن مجھے جو ہے نظر انداز کیا اور جان بوجھ کے انجان بنا. تو میں اس کو کہوں گا کہ یار تم آج کل بہت خپ پکڑ رہے ہو. تو خپ پکڑنا اس کو کہتے ہیں. مثال کے طور پر خاموش رہنا اصل میں جو ہے اس کے لفظی معنی ہے خاموش رہنے کے, لیکن جان بوجھ کے انجان بننے کے لیے اکثر استعمال ہوتا ہے. کہ مثال کے طور پر ہم دونوں جا رہے ہیں اور جو ہے میرے والد صاحب کہیں سے گزر رہے ہیں اور انہوں نے مجھے کوئی کام کہا تھا, تو علی کہہ رہے دیکھو امان تمہارے والد صاحب. تو میں کہتا ہوں کہ خپ پکڑو, چلو ادھر سے. ہاں چلو ادھر سے خپ پکڑو. ایک اور لفظ جو کثرت سے استعمال ہوتا ہے کوئٹہ میں وہ ہے ناجوان. جو پختون برادری ہیں وہ اس کو ناجوان بھی استعمال کرتے ہیں. اس کا مطلب ہے وہ بندہ جس میں ننگ و غیرت تھوڑا سا کم ہو, یا آپ کسی کو غیرت دلانے کے لیے یا ننگ دلانے کے لیے آپ اس کو اس طرح اس الفاظ سے مخاطب ہوتے ہیں. مثال کے طور پر اگر کسی جگہ ہم دونوں کھانے کے لیے ہم گئے اور 600 روپے خرچہ آیا لیکن 500 روپے میں نے دیا اور اس بندے نے خپ پکڑا اور اس نے صرف 100 روپے دیے, تو بعد میں سعادت صبوری کو میں یہ کہوں گا کہ یار امان تو بہت ناجوان بندہ ہے یا ناجوان ہے. کیوں بھائی, اس نے خپ پکڑا, اس نے 200 نہیں دیے مجھے, اس نے صرف 100 روپے دیے. تو یہ بھی جو ہے, تو آپ بھی ناجوان نہ بنیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. اچھا, ایک اور لفظ اسی سے ریلیٹڈ ناجوانی بہت استعمال ہوتا ہے کہ یار اس نے بہت ناجوانی کی. مثال کے طور پر ہم دونوں کھانے پہ گئے, کسی اور دوست کو نہیں بلایا, تو دوست نے ہمیں جو ہے وہ دیکھ لیا تو بولتا ہے یار کیوں خپ پکڑتے ہو, یہ کیسا ناجوانی ہے. تو یہ استعمال ہوتا ہے. یہ اردو سے لیا گیا ہے. ناجوان جی, جوان کے ساتھ نہ لگانا, ناجوان. اگلا جو لفظ ہے وہ میرا بہت ہی فیوریٹ ہے اور وہ ہے غٹ مارنا. غٹ جو ہے وہ اصل میں پشتو کا لفظ ہے اور مارنا اردو کا لفظ ہے, تو یہ دونوں کی کمبینیشن سے بنتی ہے غٹ مارنا. جب آپ بہت بڑا چڑھا کی کوئی چیز بیان کرتے ہیں, مبالغہ آرائی سے بھی آگے لیول, مطلب ایکسٹریم مبالغہ, تو مبالغہ آرائی سے جب آپ کام لیتے ہو تو بولتے ہیں کہ یار غٹ مت مارو. مثال کے طور پر جو ہے ابھی میں آج جو ہے وہ سائیکل پہ آیا ہوں یہاں, تو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یار تم ہزارہ ٹاؤن سے ادھر سائیکل پہ آئے, میں تو کراچی جایا کرتا تھا سائیکل پہ. تو یہ تو بہت بڑا غٹ ہے یار, غٹ مت مارو. غٹ مت مارو. تو آخری لفظ ہے سڑئی. سڑئی جو ہے کوئٹہ میں جو ٹپیکل کوئٹہ والا بندہ جو ملنگ ہے اس کو ہم سڑئی بولتے ہیں. جو تھوڑا سا بدماش ہے, اس کے لہجے میں تھوڑا جو ہے وہ روکھا پن ہے, ہم اس کو سڑئی بولتے ہیں. تو یہ لفظ بھی جو ہے وہ, اور کچھ لوگ اپنے بارے میں جب وہ تعریف کرتے ہیں کہ یار ہم جب جوان تھا تو ہم بہت سڑئی ہوا کرتا تھا, یعنی ہم بہت ملنگ تھا, ہمیں کسی چیز کی فکر نہیں تھی. تو یہ لفظ بھی جو ہے وہ کافی ضروری ہے. تو آپ بھی اپنے سڑئی پن کا اظہار کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے. کہ زوئی تم آج کل زوئی بہت پاٹھے کر رہے ہیں, ہم بھی اپنے زمانے میں سڑئی ہوا کرتا تھا. لگڑ بھی ایک لفظ ہے. لگڑ بھی ایک لفظ ہے, وہ بھی لگڑی جو ہے وہ سڑئی, اور دونوں نیم البدل کے طور پر, تو وہ استعمال ہوتا ہے کہ زوئی ہم بھی اپنے زمانے میں جو ہے بہت سڑئی ہوا کرتا تھا. تو یہ تھے وہ 10 الفاظ جن کے بارے میں ہم آپ کو بتانا چاہتے تھے. اگر اس کے علاوہ بھی کوئی اور لفظ ہے یا ان کے معنی وہ نہیں ہے جو ہم سمجھ پا رہے تھے تو آپ کمنٹ میں ضرور جو ہے وہ لکھ لیں. اس کے علاوہ امان, اچھا, ایک کتاب ہے بابو کے نام سے جو آغا گل نے لکھی ہے. آغا گل بلوچستان ہی کے مصنف ہے اور شاعر ہے. تو انہوں نے وہ بابو اصل میں ناول ہے, لیکن اس میں ایک پورشن جو ہے وہ بطور خاص کوئٹہ میں بولے جانے والی اردو کے بارے میں ہے. اس چیپٹر کا نام ہے کوئٹہ کا دبستان اردو. اس کے علاوہ جو ہے عثمان قاضی صاحب نے ہم سب پہ ایک لکھا تھا کہ جلاوطن کی واپسی بزبان کوئٹہ, تو وہ بھی کافی دلچسپ تھا ہمارے لیے. وہ تحریر ہم نے پہلی بار ایسی تحریر دیکھی تھی جس میں کوئٹہ میں بولی جانے والی جو اردو ہے وہ. اور اس کے علاوہ ایک ہمارے دوست ہے یاسین نادر, انہوں نے بھی ایک خط لکھا تھا اپنے دوست کے نام, تو انہوں نے بالکل ٹپیکل کوئٹہ والے انداز میں لکھا تھا. ان کا لنک ہم جو ہے وہ ڈسکرپشن میں ڈال دیں گے. ہمارے جو ویورز ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے کہ کچھ ہی دنوں میں ہمارے چینل کی 2ری اینیورسری آنے والی ہے, تو ہم اس کے لیے بھی ایک ویڈیو بنائیں گے.
اور ساتھ ہی کیونکہ بہت سارے لوگ سوالات بھیجتے ہیں ہمیں اور کہتے ہیں کہ آپ ہمارے سوالوں کا جواب ہی نہیں دیتے، تو اس ویڈیو میں ہم کویشچن اینڈ آنسر سیشن بھی رکھیں گے، سوال و جواب. تو اگر آپ کو چینل کے بارے میں یا ہمارے بارے میں ہم سے آپ کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ اس ویڈیو میں جو ہے وہ بھیج سکتے ہیں، یا ای میل ایڈریس ہم نے دی ہے یا ٹویٹر اکاؤنٹ جو ڈسکرپشن میں موجود ہے، تو آپ بھیج دیں. کیونکہ تقریباً 10 دن بعد جو ہے ہماری اینیورسری آنے والی ہے، تو اگر آپ کا کوئی سوال ہے، آپ کوئی چیز پوچھنا چاہتے ہیں ہم سے، تو آپ پوچھ لیں. کوشش کریں کہ پرسنل سوالات نہ پوچھیں اور CSS والے سوالات بھی نہ پوچھیں جو کہ مشکل ہو. صحیح ہے؟ صحیح ہے؟ یا خوش طریق صحیح ہے.